اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل، جنہیں ہم یہودی بھی کہتے ہیں، پچھلے زمانے میں پسندیدہ قوم تھی، لیکن یہودی قوم نے اللہ کی بہت نافرمانی کی، جس کی وجہ سے یہودی قوم پر عذاب آیا۔ یہودی قوم پر عذاب کا ایک قصہ درج ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت داؤد کی قوم کے 70,000 آدمی تھے، جو عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا۔ اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ بہانہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں کچھ چند حوض بنا لو۔ جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جایا کریں تو نالیوں کا منہ بند کر دو۔ اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطان کا بہانے بازی بہت پسند آ گئی۔ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیاں اور حوضوں میں قید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی بہانے بازی سے منع کرتے رہے، ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں میں سے کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جو انہیں خدا ہلاک کرنے والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کے اعلانیہ مخالفت کی، شیطان کی بہانے بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان شکار کرنے والوں سے کوئی بھی ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر دیا، درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور کمد و رافت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان خطاکاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پہ چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی شکلوں میں بنے ہوئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کو دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والے گروہ ہلاکتوں سے سلامت رہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ پاک نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تھی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اور یہودی قوم پر عذاب کا یہ مفصل واقعہ سورہ اعراف میں واقع ہے۔ معلوم ہوا کہ شیطان کی بہانے بازیوں میں آ کر اللہ کا احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا ہو سکتا ہے۔ خدا کے نبی جن بدنصیبوں پر لعنت فرما دیں، وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب ایلا کے اس دل ہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سمندر ہے۔ وہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں، دونوں جہانوں کی کامیابی سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔